باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل آج جمعہ کا دن ہے. رب کریم کی مہربانی سے اللہ نے ایک اور جمعہ، ایک اور مبارک دن ہمیں عطا فرمایا. ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں. رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات. میرے آقا علیہ السلام کی بڑی کمال کی حدیث. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایما رجل مسلم لم یکن عندہ صدقہ. فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مال نہیں ہوتا. اب وہ کیا کریں؟ فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ. اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یعنی وہ یہ درود پڑھ لے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو آقا فرماتے ہیں جب یہ پڑھ لے گا فإنها زکاۃ لا یشبع المؤمن خیرا حتی یکون منتہى الجنہ. تو یہ زکوٰۃ ہے، یعنی یہ درود پڑھ لے گا، یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. اچھا، یہ بڑی پیاری بات ہے. مومن بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یعنی نیکی کرنے سے دل نہیں بھرتا اس کا. بندہ کہ یار چلو بھائی آج فرض پڑھ لی، اب سنت نہیں پڑھنی، سنت پڑھ لی ہے تو نفل نہیں پڑھنے، درود تھوڑے سے پڑھ لیے اور نہیں پڑھنے، زکوٰۃ پوری دے دی اب صدقہ نہیں کرنا. نہیں، جو مومن ہوتا ہے نا اس کا جی چاہتا ہے بس نیکیاں کرتا جاؤں. اور پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں کرتے 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 اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اللہ ہمیں جس طرح لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں؟ یار اور آ جائیں اور آ جائیں، کام پورا ہو گیا پھر بھی چاہیے اور آ جائیں. تو نیکیوں میں بھی یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. کیا پیاری بات فرمائی کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا. آپ نے آج دن میں کوئی نیکی کر لی اور شام کو ایک اور نیکی کا موقع ملا تو بندہ کہے یار دن میں تو کر لی اب نہیں کرنی. نہیں، یہ نیکی کام آئے گی، یہ اجر کام آئے گا. جس طرح ہم دنیا کے مال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار پیسے ہوں گے تو کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گے، تھوڑا اور آسانی ہو جائے گی. جتنی نیکیاں جمع کر لیں گے انشاءاللہ یہ قبر میں راحت لائیں گی، یہ جنت میں انشاءاللہ نعمتوں میں درجوں میں بلندی کا سبب بنیں گے. تو نیکیاں کرتے رہیں اور درود پڑھتے رہیں. کیا خوبصورت شاعر لکھتے ہیں، السلام اے خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان حزین، غم زدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز وجل اب سے کچھ دنوں کے بعد وہ رات آنے والی ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے. بہت برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے. اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے. لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اور رزق کی تقسیم ہونے کی رات ہے. اس رات میں رزق میں برکت کی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. شعب الایمان حدیث پاک کی بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے. ہمارے آقا و مولا جناب مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات یعنی 15 شعبان کی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے گویا یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت پانے والا، مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے. پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی جو حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے. یعنی یہ رات تو ادھر سے اعلان ہوتا ہے. دیکھیں نا، سارا سال ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے نا یا اللہ میری پکار سن لے، میری دعا سن لے، میری مشکل آسان کر دے، میری توبہ قبول کر. وی آر ریکویسٹنگ آل دا ایئر
مگر شب برات وہاں سے کہا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، اللہ اکبر، یعنی ادھر سے آفر ہے. تو اب سوچیں کہ یہ رات کیسے دعاؤں میں اور عبادت میں ہمیں گزارنی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، یہ شب برات کی ایکسکلوسیویٹی آپ ذرا سنیے گا. فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں. نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون آئندہ سال حج کرے گا، کون دنیا سے چلا جائے گا، کون زندہ رہے گا، سب کچھ بتا کر فرشتوں کو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. تو کتنی سینسٹیو رات ہو گئی کہ فیصلوں کی رات ہے. اس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے، رزق میں برکت مانگنی ہے، لمبی نیکیوں والی زندگی مانگنی ہے، حج اور عمرے اور مدینے کی سعادت مانگنی ہے. تو یہ رات اس طرح کے فیصلوں کی رات ہے. پھر دوسری بات فرمائی، 5 آپ نے 5 اسپیشل چیزیں بتائیں. پہلی اسپیشلٹی تو یہ ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں. مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے. ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل، لیکن اگر 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ، اور اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاریں. تیسری خصوصیت امام راضی فرماتے ہیں، اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نزول الرحمہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے. امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر بڑی کتابوں میں سے کتاب آتی. چوتھی خصوصیت بیان کرتے ہیں، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے. اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شب برات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب شفاعت مکمل ہوا. روایت کے مطابق نبی پاک نے شعبان کی 13ویں رات اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، تو آپ کی 1/3 امت، 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی. نبی پاک نے 14ویں رات شعبان کی دعا کی تو 2/3 یعنی 2/3 67% امت آپ کے حوالے کر دی گئی، گویا شفاعت کا مجدہ سنایا گیا. اللہ اکبر. نبی پاک نے 15ویں رات دعا کی تو اللہ نے ساری امت آپ کے سپرد کر دی. منصب شفاعت کمپلیٹ ہوا ہے شب برات. شاعر لکھتے ہیں نا، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا عطا خدا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے. غمگین ہیں، دکھی ہیں، تو غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہیں ساتیں یہ فرحتوں کی رات. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو کچھ بات ہو گئی شب برات کی. ہر جمعے کو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں پر بھی بات کرتے ہیں، کوئی آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کا میسج سنتے ہیں. آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہ پارہ نمبر ہے 21. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. فساد، اس آیت میں فساد کا ذکر. واٹ از دا میننگ آف فساد؟ فساد کہتے ہیں خروج الشیء عن الاعتدال، خروج الشیء عن الاعتدال، یعنی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکل جانا. آسان لفظوں میں عدم توازن، فساد اس کو کہتے ہیں. اب گاڑی کے 4 پہیے ہیں، گاڑی نارمل جا رہی ہے، ایک گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، پنچر ہو گیا، تو بے شک کتنی کروڑوں کی گاڑی ہو، گاڑی ان بیلنس ہو جائے گی، عدم توازن ہو جائے گا، فساد برپا ہو گیا، اس کی ڈرائیونگ ٹھیک نہیں رہی ہے. بالکل اسی طرح کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم جب اپنی فطری اور معتدل حالت سے نکل جاتا ہے، توازن خراب ہو جاتا ہے، اسی حالت کو فساد کہتے ہیں. اب اس قرآن کی آیت کا ایک جز ہے
ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. مثلا بارش اپنے وقت پر ہو تو بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے بارش کی کہ بارش ہوگی تو فصلیں اگیں گی، کنویں بھر جائیں گے، بورنگ میں پانی آ جائے گا. بارش بے وقت ہو یا ضرورت سے زیادہ ہو جائے، سیلاب آ جاتا ہے، تباہی مچ جاتی ہے. اعتدال سے باہر ہو گئی نا، ماڈریشن یا ماڈریٹ ماحول نہیں رہا. بالکل اسی طرح اگر اناج کم ہوئے قحط ہو جاتا ہے، لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سمندر جب اپنی فطری حالت پہ بہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اسی سمندر میں طغیانی آ جائے، طوفان آ جائے، سونامی آ جائے تو شہر کے شہر مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا. تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ چیزوں میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، آگے لگ جاتی ہیں، چھوٹی سی بات اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے، امراض کی کثرت ہو جاتی ہے. تو جب یہ دنیا کا جو توازن ہے یہ اعتدال سے باہر ہو جائے، ایسا ہوا کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اور ہم روز دیکھ رہے ہیں کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں جناب اناج نہیں ہو رہا، کہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے. لوگ ایک آفت سے نکلتے نہیں دوسری آفت سامنے کھڑی ہوتی ہے. واٹ از دا ریزن؟ قرآن آگے کیا بتا رہا ہے؟ بما کسبت اید الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں نے ہاتھوں میں کمائی، یعنی لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، اس کا اثر کتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں کیا، اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. کوئی کہتا ہے بھائی کوئی سود کھا رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ان کی مرضی، ان کی قبر ہے، وہ جانے، وہ جو مرضی کریں. اچھا کچھ لوگ خود بھی کہہ رہے تھے میں نماز نہیں پڑھتا نا، میں شراب پیتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، آپ کو کیا پرابلم ہے، میں جانوں، میری مرضی، میں اللہ کو جواب دوں. ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ گناہ کا اثر ایک فرد تک رہتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا اثر صرف اس تک نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا، ایک گھر میں آگ لگتی ہے، پورا ایک کمرے میں آگ لگے پورا گھر اور بعض اوقات پوری عمارت جھلس جاتی ہے. ابھی گل پلازا کے واقعے میں کیا ہوا، ایک فلاور شاپ میں بتایا جا رہا نا آگ لگی، چھوٹی سی آگ تھی، لوگ کہتے ہیں اس کی دکان میں آگ لگی ہے نا، رہنے دو. نہیں جناب، اس ایک آگ نے اربوں خربوں روپے کا نقصان کرایا. میں کہتا ہوں پیسوں کا نقصان اپنی جگہ، جو جانیں گئیں. آج بھی کچھ جنازے ہو رہے ہیں، کچھ ڈی این اے کے بعد پتہ چلا. یعنی آپ اس کرب کو تو سوچیں یار کہ لوگوں کو جنازے ہی نہیں ملے، میتیں ہی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا رشتہ دار ہے کہاں ہے. وہ جنازہ پڑھ لیتے، قبر میں وہ تدفین ہو جاتی، فاتحہ پڑھ لیتے، کچھ سکون تو آ جاتا. مگر کیسی کرب ہے. لیکن ایک آگ نے پوری عمارت جلائی نا. سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ مت سمجھیں کہ ایک بندہ یا چند لوگ گناہ کریں گے اور باقی لوگ موج کرتے رہیں. نہیں، فساد پھیلے گا، اس کی نحوست پھیلتی ہے، اس کی برائیاں پھیلتی ہیں. اللہ اکبر. اب حدیث سے سنیے، یہ بات ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ نہیں یار کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، یا میرے گناہ سے کسی اور کو کیا پرابلم ہے. سنیے، میں حدیث پاک بخاری اور مسلم کی حدیث، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی. تو لوگوں نے پوچھا مل مستریح والمستراح منہ، اس کا راحت پانا یا اس سے راحت ملنا، حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلوں سے آرام پا جاتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، نیک آدمی ہوتا ہے، وہ مر کے تکلیف میں نہیں ہوتا، وہ مر کے راحت میں آتا. دنیا تو ہے ہی مسائل، دنیا میں آگے پیچھے پرابلمز ہی ہیں. اللہ کا نیک بندہ جب اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے تو نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، ساری ٹینشنیں ختم. تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے، یاد رکھیے گا، گھبرانا نہیں چاہیے موت سے. اگر اللہ کی رضا والی زندگی ہے تو سبحان اللہ، یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. قبر میں کس کا دیدار ہوگا؟ جس نبی علیہ السلام کا ساری زندگی ذکر کیا، ان کا دیدار ہونا ہے. سید اعلیٰ حضرت تو کمال کی بات کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ارے مومن کو تو انتظار ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت ڈرتے ہیں موت سے. ڈرے وہ جس نے زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی، نمازیں قضا کی، حرام کمایا، اس کو یہ ڈر ہے نا بعد میں جواب کیسے دوں گا. جس کی پیپر کی تیاری ہوتی ہے، سچ بتائیں اس اسٹوڈنٹ کا کیا حال ہوتا ہے، جلدی آ جائے امتحان، جلدی کوئی ٹیسٹ لے لے، میری فل تیاری ہے. اور جس کی تیاری نہ ہو کہتا ہے یار ڈیٹ چینج ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ہڑتال ہو جائے، میرا امتحان نہ ہو. فرق ہے نا.
تو آقا نے کیا فرمایا کہ بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. پیارا کا فرماتے ہیں وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. کیا فرمایا, اور فاجر و گناہگار بندہ جب مرتا ہے تو اس سے بندے, ملک, درخت اور جانور سب راحت پاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, سمجھ آئی بات آپ کو کہ یہ گناہگار جو بندہ گیا باقی لوگوں کو ریلیکس ہو گیا, اس کی وجہ سے سب تکلیف میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا تکلیف میں ہوتا ہے, بلکہ شہر, درخت, جانور, علاقے, یہ سب پرابلم میں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے درمیان رہ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اللہ کی ناراضی اتر رہی ہے اس پر. تو یہ غور کرے وہ بندہ جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے وہ صرف اپنے لیے غلط نہیں کر رہا ہوتا, اس کی فیملی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے, اس کے گھر میں نحوستیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کے کاروبار میں نحوست آ رہی ہوتی ہے, اس کے محلے کو پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک بندے کو وائرس ہوتا ہے, پھر کیسے وائرس پھیلتا ہے. اچھا میڈیکلی یہ باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں, مگر روحانی طور پر اسپرچولی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میڈیکلی لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس طرح کی بیماری والوں کو تھوڑا کیموفلاج کر دو, تھوڑا اسے سوشل ڈسٹینس کر لو, سب سمجھ آ رہا ہے. جو بندہ اللہ کی جس پہ لعنت برس رہی ہے وہ ہمارے درمیان گھومے پھرے, کوئی پرابلم نہیں. سود کا کام کرنے والے کے بارے میں سب کو تقریباً پتا ہے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے. یار رب سے جنگ کرنے والا آپ کا دوست ہے اور آپ اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں, بلکہ فیملی ممبر ہے, فکر ہی کسی کو نہیں ہے. نہ کریں ایسا. اور وہ لوگ توبہ کریں جو ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے پورے معاشرے کو پرابلم ہو رہی ہے. یہ سب لوگ جو دیکھیں نا, قرآن کہتا ہے فساد برپا ہو جاتا ہے, ان بیلنس ہو جاتی ہے چیزیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے, بارشیں رک جاتی ہیں, تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی ان انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. یعنی ہمارے گناہ بارش روک دیتے ہیں, قحط آ جاتا ہے, پریشان جانور بھی ہوتے ہیں, اور پھر جانور لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جن کے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے ہم پر بھی قحط آ رہا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک بڑا عبرتناک واقعہ ایک گاؤں کا لکھا کتابوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک گاؤں کے پاس سے گزر ہوا, بڑا پہاڑ تھا, پہاڑ کے پیچھے ایک شہر تھا, کمال کا گاؤں, نعمتیں نعمتیں, باغ, پھل, فروٹ, سبزہ, ویری بیوٹیفل ولیج. کچھ عرصے کے بعد آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ پورا گاؤں, وہ شہر تباہ برباد, اجڑ گیا, باغ, جھاڑیاں, کچھ بھی نہیں وہاں پر. حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا ایسا کیا ہوا؟ کچھ عرصہ پہلے اتنا ہنستا بستا لہلہاتا یہ گاؤں تھا, ویری بیوٹیفل, اور اب کیا ہو گیا, اسے تباہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ, آپ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے. حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ پاک کے نبی, اس شہر کو نہ تو بری نظر لگی ہے اور نہ انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت چھوڑی ہے, نہ ان پر جادو کیا گیا, بلکہ ان کی بربادی کے اصل یہ تھا کہ ایک روز اس شہر سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا, اس نے ان کے چشمے سے منہ دھو لیا, اس بے نمازی کے چہرے پر لگنے والی پانی سے ایسی نحوست ہوئی کہ ان کے چشمے سوکھ گئے, اس کے باغات ویران ہو گئے, یہ شہر اجڑ گیا. جبریل امین نے عرض کی کہ اے عیسیٰ, آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست تو ملاحظہ کر لی, روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں سے پر کیا جائے گا. ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ نماز کا انداز کوئی اور ہوگا, لیکن سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اللہ پاک ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے بھی بعض اوقات پورے شہر اجڑ جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ آج تو گھر گھر میں بے نمازی ہیں, ہمارا تو حال یہ بدقسمتی سے پورا گھر نماز نہیں پڑھتا, یا گھر میں ایک دو نمازی ہوتے ہیں باقی نماز نہیں پڑھ لیتے, اور جو نماز پڑھ رہے تو ان کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ بچے نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, ڈونٹ نوٹ کیئر. روزانہ صبح گھر میں الارم بجتے ہیں بچوں کے اسکول جانے کے لیے یا کسی کے آفس جانے کے لیے. کیا ہمارے گھر میں فجر کے لیے الارم رکھا جاتا ہے؟ آپ بتائیں وہ گھر کیسا ہے جس کی صبح ہوتے ہی سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں, دن کا اسٹارٹ ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کیسے نماز قضا کر سکتے ہیں؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. میں نے پہلے بھی ایک دو بیانوں پہلے کہا تھا کہ یار آپ کی فلائٹ جب ہو تو آنکھ کھلتی ہے نہیں کھلتی؟ کبھی کوئی کہتا ہے یار آج فلائٹ مس ہو گئی, آنکھ نہیں کھلی, ٹرین مس ہو گئی, آنکھ نہیں کھلی, بڑا اہم امپورٹنٹ تھا, میٹنگ تھی, آنکھ نہیں کھلی, ایمبیسی میں انٹرویو تھا, آنکھ نہیں کھلی. کمال ہے, 4 گھنٹے پہلے لائن میں لگے ہوتے ہیں ایمبیسی میں, ایئرپورٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں, 4 الارم رکھتے ہیں, 2 اور دوستوں کو بھی کہہ کے سوتے ہیں بھائی اٹھا دینا فلائٹ نہ نکل جائے. اٹ مینس یو ہیو پریورٹی آف یور فلائٹ.
آپ کی زندگی میں ترجیح ہے آپ کی باقی چیزوں کی، نماز کی ترجیح نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایسا گھرانہ ہو کہ صبح ہو اور سارے گھر والے اللہ کا نام لیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہوں، تلاوت ہو رہی ہو، ذکر و اذکار ہو رہا ہو۔ وہ گھر کیسا جس میں بے نمازی ہے؟ مگر اب سوال ہے کہ جناب ہم بھی تو نماز نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے شہر تو بڑے موج میں ہیں، ہمارے تو ایسی عذاب نہیں آ رہے۔ توبہ کریں اللہ سے، یہ مہربانی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اندازہ نہیں ہے پچھلی قوموں کے ایک گناہ کی وجہ سے بستیاں برباد کر دی جاتی تھیں، مگر ہم پر کیا مہربانی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ مہربانی ہوئی ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، ہم ان کے امتی ہیں، اس لیے ایسے عذاب نہیں آتے، اس لیے شہر ویران نہیں ہو رہے، اس لیے آسمان سے بجلی آگ نہیں برستی، اس لیے جناب ہمارے سمندر خون نہیں ہو جاتے، اس لیے زلزلے ایسے نہیں آتے کہ پوری دنیا یا پورے ملک تباہ ہو جائیں۔ اللہ کی مہربانی، چہرے بدل جاتے تھے، لوگ بندر بن جاتے تھے۔ پڑھے نا قرآن کی تفسیر، ایک گناہ اللہ کی بات نہ مانی اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی ان لوگوں نے، ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، وہ ایک گناہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بندر بنا دیے گئے۔ ہمارے یہاں تو روز لوگ اللہ کی نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب جواب نہیں دینا، یہ مہربانی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں ایسا عذاب نہیں آ رہا۔ نبی پاک کی ہم امتی ہیں، اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں نا، کہہ رہا ہے آب کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آب کا رب انت فیہم آپ سے، میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ یہ تو نبی پاک کی مہربانی ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا ہوگا۔ اور میں ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں، ہماری اس امت کی جو عذاب ہے نا، اس کا اور انداز ہے، شہر برباد نہیں ہو رہے، دل برباد ہو رہے ہیں۔ آگے سنیں گے آپ، حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زمین میں برائی پھیلتی ہے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی، میں نے عرض کی چاہے اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوں، حضور نیک بھی تو ہوتے ہوں گے نا، ہمارے یہاں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور جو ہے وہ گناہگار بھی ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، نیک لوگ بھی برائی کی وبال میں لپیٹ میں آتے ہیں، نیک لوگ بھی برائی کے وبال میں لپیٹ کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گناہ ہوئے، سیلاب آیا تو گھر تو سب کے بہہ جاتے ہیں نا، قحط آیا تو بھوک تو سب کو لگتی ہے، پھر اللہ کریم ان نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ان نیک لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ اب ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بار اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اس بستی کو الٹا دو، اس بستی کو عذاب دو، اس شہر کو الٹ دو۔ تو فرشتے نے عرض کی حضور اس شہر میں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، تیری عبادت کرتا ہے، تیرا فرما بردار ہے، غور سے سنیے گا۔ تو ارشاد ہوا اس بستی کو اس شخص اور دیگر لوگوں سمیت تباہ کر دو، کیونکہ میری نافرمانی دیکھ کر کبھی بھی ایک گھڑی کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کا مطلب نیک ضرور ہیں آپ، لیکن اگر برائی دیکھ کر ٹینشن نہیں ہے، برائی دیکھ کر فکر نہیں ہے، برائی روکنے کی کوشش نہیں ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، اس نیک بندے کو بھی عذاب دے دو۔ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں مگر نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، ہمیں برائی سے خود بھی بچنا ہے مگر لوگوں کو برائی سے بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فرض ہے ہم پر۔ پہلے نبی آتے تھے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ آپ کے سامنے کوئی حرام کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ موج مستیاں کر رہے ہیں، آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پینے والوں سے دوستی ہے، بلکہ لوگ بیٹھتے ہیں ساتھ، ہمیں کہتے ہیں آ کر یار میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں بیٹھتا ہوں، یعنی اس کا مطلب آپ کو برا ہی نہیں لگ رہا۔ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کے دل پہ کوئی ملال نہیں ہے، وہ بے حیائی کر رہا ہے اور آپ کو مزے لے لے کر اپنے قصے سنا رہا ہے، آپ بھی ہنس کے سن رہے ہیں، بلکہ برائی کے اڈوں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چلو یار ذرا تماشا دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ہے برائی کرنا اور ایک ہے برائی کو برا نہ سمجھنا۔ ہمیں برائی بھی نہیں کرنی ہے مگر دل سے برائی کو برا تو جانیں، ان جگہوں سے دور تو ہو جائیں جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ گناہوں کی نحوست سے شہر برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار ہمارے شہروں میں ویسا عذاب تو نہیں آتا، ہم اللہ سے دعا کرتے کبھی اس عذاب میں ہم گرفتار نہ ہوں، برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ مگر سنیے، اللہ کے بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے۔ وہ پہلے جسمانی چہرہ بدلتا تھا نا، ہمارا روحانی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اب یہ دل پھیرنا کیا ہے؟ اب اس کی کچھ نشانیاں سنیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں دل بگڑنے کی 3 نشانیاں چیک کر لیں۔ یہ کہیں عذاب مجھ پر تو نہیں آ گیا کہ دل ہی بدل گیا ہے، چہرہ نہیں بدلا مگر دل بدل گیا ہے۔ فرماتے 3 نشانیاں: اطاعت میں لذت نہ پانا، یعنی عبادت میں دل نہ لگے۔ نمبر 2، گناہ سے خوف نہ کرنا، اور نمبر 3، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ سچ بتائیے کتنا عام ہو گیا ہے؟ نماز پڑھیں تو نیند آتی ہے، کوئی دین کی طرف بلائے تو مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھیں تو بند کرنے کے بہانے یاد آ جاتے ہیں، یار آج نہیں کل سے پڑھ لوں گا، بس آج نہیں کل سے شروع کر دوں گا، اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا۔ جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے تو دل نہیں لگتا، اس کا مطلب دل بدل تو نہیں گیا۔ دوسری، گناہ سے خوف نہ کرنا۔ کس کو ٹینشن ہے؟ میں نے کہا نا روز صبح فجر قضا ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حرام کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، ہماری فیملی میں گناہ ہو رہے ہیں یا ہم گناہ کر رہے ہیں، کسی کو تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے یار آج بہت ٹینشن میں ہو، کیوں یار وہ مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، گولڈ ڈاؤن ہو گیا، ڈالر نیچے آ گیا، فلاں پرابلم۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا یار آج نماز قضا ہو گئی، آج جماعت چلی گئی، آج یہ گناہ ہو گیا، چہرے پر بھی افسردگی نہیں آتی، تو اس کا مطلب دل تو نہیں بدل گیا۔ اور تیسری بات فرمایا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں مگر کسی کو فکر نہیں ہے، لوگ قبرستان میں کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں اب یارو ذرا جنازہ پڑھ کے پھر چلتے ہیں ذرا فلم دیکھنے۔ ارے جنازہ پڑھ کے آ رہے ہو، کوئی عبرت نہیں کہ کل تمہارا جنازہ ہونا ہے۔ اب سوچئے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہمارے سامنے گل پلازا کا، زندہ جل گئے لوگ، 1 سیکنڈ پہلے انہیں نہیں پتا تھا کہ آج ہم گھر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خواتین تھی، ایسی سٹوریاں سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ خیال کسی کو آیا کہ کل میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، مجھے تیاری رکھنی ہے مرنے کی؟ مگر عبرت نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے مرنے کی۔ ایسا نہ کریں، یہ دل بدلنے کی نشانیاں ہیں۔ 3 نشانیاں یاد رکھیے گا: عبادت میں دل نہ لگنا، گناہ کا خوف نہ ہونا، یا جناب کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ یار کسی کی جنازہ دیکھ کر میں نمازی تو بن جاؤں کہ یار یہ تو مجھ سے چھوٹی عمر کا بندہ آج قبر میں چلا گیا، میں بھی کل چلا جاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے جانے سے فرق کسی کو نہیں پڑنا، یہ دنیا ویسے ہی چلنی ہے، کچھ دنوں باتیں ہوں گی پھر ختم، ہم بھولی بسری داستان بن جائیں گے، ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ پلیز فکر کیجئے، توبہ کیجئے، اور اب توبہ کی رات آ رہی ہے تو انشاءاللہ شب برات آپ نے اور ہم نے توبہ کرنی ہے، اس سے پہلے بلکہ توبہ کر لیں، نمازوں کو پابندی شروع کر دیں، وہ رات تو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ تو میری گزارش ہے، منگل کی رات بن رہی ہے نا انشاءاللہ، منگل 14 شعبان اور بدھ 15 شعبان، ان دونوں دن ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو، نامہ اعمال کا پہلا دن 15 شعبان بھی روزے سے ہو۔ پھر 14 شعبان آپ نے ابھی حدیثوں میں سنا کہ کتنی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رحمتوں کی برسات کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تقریباً تمام ہی مراکز جو ڈیفنس میں ہیں، کلفٹن میں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ وہاں 14 شعبان کو نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد فیضان غوث پاک میں بھی 14 شعبان کو منگل کو میری گزارش ہے کہ عصر کے بعد مسجد میں آ جائیں، یہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال کا آخری وقت ہوگا، مغرب ہوتے ہی شب برات شروع ہو جائے گی، تو ذکر و اذکار میں، درود پاک میں یہ وقت گزاریں۔ مغرب کی نماز یہاں باجماعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ 6 نوافل پڑھائے جاتے ہیں، یہ صدیوں سے معمول ہے۔ تو 2 رکعت، ہر 2 رکعت نفل کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی، جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا ان کے لیے افطار کا انتظام ہوگا، عشاء کی جماعت ہوگی، اور اس کے بعد کچھ دیر آپ کو وقفہ دیا جائے گا، آپ فریش ہو کے واپس آ جائیں۔ رات 11 بجے انشاءاللہ یہاں پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام باجماعت ہوگا انشاءاللہ، اور 11:30 بجے انشاءاللہ جیسے صلاۃ التسبیح ختم ہوگی انشاءاللہ تو یہاں انشاءاللہ بیان شب برات کا ہوگا، انشاءاللہ میری بھی رات کو یہاں حاضری ہوگی، ہم مل کر انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ وہ رات دعاؤں کی رات ہے، خصوصی دعا بھی ہوگی، تو آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ وہ رات ساری رات عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو قبرستان جائیں، آپ نے سنا 100 نفل پڑھنے کی حدیث پاک آپ نے سنی، ہو سکے تو 100 نوافل پڑھیں۔ وہ رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو وہاں چلے جائیں یا مدنی چینل پر اس میں شامل ہو جائیں، خاص دعا امیر اہل سنت فرمائیں گے، تو اس خاص دعا میں بھی آپ نے شامل ہونا ہے، اور پھر 15 شعبان بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان راتوں کو، ان دنوں کو برکتوں میں اور عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی